مراد شاہ اپنی سانس روک کے رکھی تھی۔ حور کی معصومیت اور نادانی اس کے دل کو بوجھل کر دیتی تھی، لیکن وہ خود پر قابو پانے کی سخت کوشش کرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے حور کو اپنے سینے سے ہٹا دیا تاکہ اس کے جذبات بے قابو نہ ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے گرم جذبات کو کچھ حد تک سکون دیا، لیکن حور کی معصومیت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ حور کا اس پر بھروسہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اسے نبھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حور خوابیدہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی انسیت جاگنے لگی تھی۔ وہ مراد شاہ کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے قریب ہونے کی خواہش اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ حور نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کی، مگر دل کی بے چینی اس کی نیند کو کوسوں دور لے گئی تھی۔ مراد شاہ کا رویہ کبھی سخت اور کبھی نرم، اسے کسی الجھی ہوئی گتھی کی مانند لگتا تھا جسے وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب مراد شاہ نے پہلی بار اس سے نظریں ملائی تھیں، وہ گہری آنکھیں جن میں دنیا جہان کا سکون اور درد چھپا ہوا تھا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی شخصیت کے گرد ایک پراسرار حالہ دیکھتی تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ حور نے خود سے سوال کیا۔ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی، مگر یہ دل کیوں دھڑکنے لگتا ہے جب وہ قریب ہوتا ہے؟ دوسری طرف مراد شاہ کے کمرے کی روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ وہ میز پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر الجھن اور تفکر کی گہری چھاپ تھی۔ حور کے وجود میں ایک عجیب سی بے تابی تھی جو اسے مراد شاہ کے کمرے کے قریب لے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی اور ہلکے سے دستک دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر مراد شاہ کی آواز آئی، آ جاؤ۔ حور نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مراد شاہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں تو ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی کی گہری دیوار کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مراد شاہ کی گہری آواز نے خاموشی توڑی۔ حور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ اتنے خاموش اور پراسرار رہتے ہیں؟ مراد شاہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کی جاتی ہیں۔ حور نے اس کے جواب میں مزید سوال نہیں کیا، لیکن اس کی نظریں مراد شاہ کے چہرے پر جم گئی۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی جنم لے رہی تھی جو شاید ابھی الفاظ کی محتاج نہ تھی۔ حور نے کچھ لمحوں تک مراد شاہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کو محسوس کیا۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو حور کو بے قرار کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی راز بیان کرنے کے قریب ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حور نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مراد شاہ کے دل تک پہنچ گیا۔ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر کہا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن شاید یہ وقت نہیں۔ حور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وقت کو ہم چن سکتے ہیں مراد شاہ، شاید یہ وقت ہی سب سے مناسب ہے۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب کی جھلک آئی، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ زندگی نے ہمیشہ مجھے خاموشی سکھائی ہے حور، لیکن آپ کے سامنے یہ خاموشی بوجھ لگنے لگی ہے۔ حور نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ان کے ہر لفظ کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر آج وہ خاموشی توڑ دیجیے مراد شاہ۔ مراد شاہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، شاید میری کہانی آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو، لیکن یہ کہانی آپ سے جڑی ہے۔ حور نے چونک کر مراد شاہ کی طرف دیکھا۔ ان کے الفاظ کے پیچھے چھپی گہرائی نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ مراد شاہ کے دل میں کیا طوفان چھپا ہے، لیکن اس نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، مجھ سے جڑی؟ کیا مطلب؟ مراد شاہ نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ کا انتخاب کرنے میں محتاط ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، کبھی کبھی کچھ رشتے بنا کہے بن جاتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری کہانی میں آپ وہ کردار ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہیں۔ حور کی پیشانی پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ میں؟ مگر ہم تو ابھی ملے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ… مراد شاہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں ہم ابھی ملے ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کی یاد بہت پہلے سے بستی ہے۔
یہ سن کر حور لمحے بھر کے لیے گمسم ہو گئی۔ اس کے لبوں پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مراد شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں سچائی کی ایک روشن کرن جھلک رہی تھی۔ آپ کی باتوں کا مطلب میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، حور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا حور، شاید یہ کہانی ابھی مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ حور نے مراد شاہ کی بات پر خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ مراد شاہ کے الفاظ میں کوئی گہری بات چھپی ہے، لیکن وہ ابھی اس کے اصل مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن یہ خاموشی بے چینی کی نہیں بلکہ ایک عجیب سی انسیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ حور نے آخرکار سکون سے کہا، کہانیاں خود کو مکمل کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں مراد شاہ، لیکن کبھی کبھی ہمیں انہیں سمجھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ مراد شاہ نے اس کے الفاظ پر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ شاید آپ درست کہہ رہی ہیں، ہر کہانی کا وقت اور مقام مقرر ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے حور، آپ کی موجودگی میری زندگی کا وہ پہلو ہے جو ہر سوال کا جواب دیتی ہے، لیکن خود ایک سوال بھی ہے۔ حور کی آنکھوں میں حیرانی اور تجسس کا امتزاج نظر آیا۔ آپ کی باتوں میں الجھن زیادہ اور وضاحت کم ہے مراد شاہ، لیکن شاید یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ مراد شاہ نے ہلکے قہقہے کے ساتھ جواب دیا، ہاں، الجھن شاید میری شخصیت کا حصہ ہے، لیکن ایک دن یہ الجھن بھی واضح ہو جائے گی۔ حور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اس کہانی کا حصہ ہوں، لیکن میرے دل میں بھی بہت سے سوال ہیں، شاید وقت کے ساتھ ان کو جواب مل جائے گا۔ مراد شاہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے کسی اندیکھی طاقت کا شکر ادا کر رہا ہو۔ وقت، بس اسی کا انتظار ہے حور، وقت ہمیں ہر جواب دے گا، اور شاید وہ جواب آپ کے قریب ہونے کی وجہ بنے۔ حور نے اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکایا، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور وہ دونوں اس وقت کے انتظار میں تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، خاموشی کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ حور نے سر اٹھا کر مراد شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اب اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی کہانی میں وہ خود انجانے میں شامل ہو چکی تھی۔ مراد شاہ، حور نے دھیرے سے کہا، کیا آپ کو کبھی ڈر لگا ہے، کسی ایسے احساس سے جو آپ کے قابو سے باہر ہو؟ مراد شاہ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے گہرے جذبات چھپے تھے۔ ڈر؟ ہاں، کبھی کبھی، خاص طور پر اس وقت جب دل کو ایسی خواہش کرے جو ممکن نہ ہو۔ حور نے سوچتے ہوئے کہا، شاید ہم سب کسی نہ کسی حد تک اپنے جذبات سے ہی تو ڈرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت کی ہے؟ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، ہمت کی ہے، لیکن ہمیشہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد۔ شاید یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ وقت میرے ساتھ ہو اور میں اپنی کہانی کو انجام تک پہنچا سکوں۔ حور نے غور سے اس کی بات سنی، لیکن خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی یہ کہانی صرف مراد شاہ کی نہیں، بلکہ اب اس کی بھی ہے۔ وقت کا انتظار کرنا شاید دونوں کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن دونوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وقت ہی ان کے تمام سوالوں کا جواب دے گا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز سنائی دی، جیسے اس لمحے کی گواہی دے رہی ہو۔ حور نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ ان کہی کہانی اپنے انجام تک پہنچے، ایک ایسا انجام جو دونوں کے لیے سکون کا باعث ہو۔ مراد شاہ نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی دعا بھی کہانی کا حصہ بن جاتی ہے، اور شاید ہماری دعا اس کہانی کو مکمل کرے گی۔ حور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ شاید مراد شاہ اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، اور دونوں خاموشی سے اس پل کو محسوس کر رہے تھے۔ حور کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے مراد شاہ کی باتوں نے اسے کسی اندیکھے سفر پر چلنے کا حوصلہ دے دیا ہو۔ مراد شاہ، حور نے تھوڑی دیر بعد آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ اتنے گہرے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کی باتوں میں ایک ایسا راز ہوتا ہے جو مجھے مزید سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مراد شاہ مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک نمایاں تھی۔ شاید اس لیے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے وقت سے پہلے سمجھدار اور خاموش بنا دیا، لیکن آپ کو دیکھ کر
حور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ خاموشی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ حور نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی باتیں مجھے ایک ایسے شخص کا عکس دکھاتی ہیں جو بہت کچھ سہ چکا ہو، لیکن آپ ہمیشہ دوسروں کو سکون دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے لیے سکون تلاش کیا؟ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور نظریں آسمان کی طرف کر دیں۔ میرے سکون کا راستہ شاید آپ سے ہو کر گزرتا ہے حور۔ یہ جملہ حور کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کہانی جتنی انکہی تھی اتنی ہی گہری بھی تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کہانی کا راستہ مجھ سے ہو کر گزرتا ہے؟ حور نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ مراد شاہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یقین ایک عجیب چیز ہے حور۔ جب یہ دل میں اترتا ہے تو انسان کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ میری کہانی کا سب سے خوبصورت باب ہیں، اور شاید آپ ہی اس کہانی کا انجام بھی ہے۔ حور نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں جھلکنے والا تاثر سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ مراد شاہ کہانیوں کو مکمل ہونے کا وقت دینا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے، اور شاید یہ انجام تک پہنچ جائے، حور نے آہستہ سے کہا۔ مراد شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ شاید یہی سب سے خوبصورت بات ہے حور، کہانی کا انتظار۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس لمحے کو محسوس کیا جیسے وقت تھم گیا ہو اور کہانی خود اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہو۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور ارد گرد کی دنیا اپنی رفتار بھول چکی تھی۔ حور اور مراد شاہ کے درمیان وہ لمحہ ایک خاموش مکالمے کی صورت اختیار کر چکا تھا، جہاں الفاظ کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ مراد شاہ نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، حور، کچھ تعلقات لفظوں سے پرے ہوتے ہیں۔ شاید ہماری کہانی بھی ان تعلقات میں سے ایک ہے۔ حور نے گہری سانس لی اور اپنی انگلیوں سے زمین پر پڑے تنکے کو چھونے لگی، جیسے کسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہو۔ مراد شاہ، کچھ کہانیاں نامکمل رہنے کے لیے ہوتی ہیں، اور شاید ان کی خوبصورتی بھی ان کی نامکملیت میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ مراد شاہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ لیکن کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کہانی مکمل ہو یا نامکمل؟ یہ کہانی خود اپنا انجام چنتی ہے۔ حور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید کہانیاں اپنی مرضی سے بنتی ہیں، لیکن ہم ان میں کردار ضرور ہوتے ہیں، اور کردار کا کام ہے کہ وہ اپنی جگہ پہچانے۔ مراد شاہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، اگر ایسا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری کہانی کا سب سے اہم کردار آپ ہی ہیں حور، اور شاید یہ کردار میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ سن کر حور کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جذبات اس کے دل کو چھو رہے ہیں، لیکن وہ ابھی ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مراد شاہ، شاید ہمیں وقت دینا چاہیے، شاید یہ کہانی اپنا موڑ خود تلاش کرے، اور جب وقت آئے گا ہم اس کے انجام کو بھی قبول کر لیں گے۔ مراد شاہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، وقت ہی ہر سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا حور، کچھ کہانیاں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، چاہے وہ مکمل ہوں یا نہیں۔ حور نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی یہ سفر ابھی باقی ہے اور اس کہانی کا انجام۔ دونوں نے ایک بار پھر خاموشی کو اپنے درمیان رہنے دیا، جیسے اس لمحے کی پاکیزگی کو محسوس کر رہے ہوں۔ دور افق پر سورج ڈوبنے لگا تھا، اور شام کی ہلکی روشنی ان دونوں پر ایک خوابناک سا سایہ ڈال رہی تھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کی کہانی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، ایک ایسا حصہ جو شاید ہمیشہ ان کے دلوں میں محفوظ رہے۔ سورج کی آخری کرنوں نے آسمان کو سنہری اور نارنجی رنگوں سے رنگ دیا تھا، اور ہوا میں ہلکی سی خنکی شامل ہو چکی تھی۔ مراد شاہ نے دور افق پر نظریں جمائے ہوئے کہا، زندگی بھی شام کے اس لمحے کی طرح ہوتی ہے حور، کچھ دیر کے لیے خوبصورت لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حور نے اس کی بات سنی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، شاید، لیکن شام کے بعد رات آتی ہے، اور رات کے بعد پھر ایک نیا دن۔ زندگی کا حسن شاید اسی بدلاؤ میں ہے۔ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، بدلاؤ کبھی کبھی خوفزدہ بھی کرتا ہے، خاص طور پر جب دل کسی لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہے۔
حور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ لیکن مراد شاہ، اگر لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں تو زندگی آگے کیسے بڑھے؟ ہر لمحہ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور یہی یادیں زندگی کی کہانی بنتی ہیں۔ مراد شاہ نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر لمحہ اپنی جگہ خاص ہے، اور یہ لمحہ بھی میرے لیے ہمیشہ خاص رہے گا۔ حور نے دھیرے سے سر جھکایا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، لیکن دل مراد شاہ کی باتوں کے اثر سے بے چین تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ انمول لمحے ان دونوں کے دلوں میں ایک جگہ بنا رہے ہیں، ایسی جگہ جو وقت کی دسترس سے دور ہو۔ مراد شاہ، حور نے دھیرے سے کہا، زندگی ہمیں کچھ کہانیاں دیتی ہے، لیکن ان کہانیوں کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ شاید ہم اس کہانی کو بھی وقت کے سپرد کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ مراد شاہ نے حور کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، وقت کے سپرد کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے۔ میں اس کہانی کو وقت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک وعدہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ حور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ مراد شاہ کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ یہ کہ چاہے یہ کہانی کسی بھی انجام تک پہنچے، میں آپ کی یادوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھوں گا۔ آپ میری کہانی کا وہ باب ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ حور کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی لرزش تھی۔ شاید یہ سب سے خوبصورت وعدہ ہے مراد شاہ۔ کچھ یادیں ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے، چاہے کہانی کا انجام کچھ بھی ہو۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اس خاموشی میں جذبات کی گونج واضح تھی۔ شام کا سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ستارے ٹم ٹمانے لگے تھے۔ یہ رات ایک نئی کہانی کا آغاز کرنے والی تھی، ایک ایسی کہانی جو وقت کے ساتھ اپنے راز کو کھولے گی۔ رات کی خاموشی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، جس وقت نے انہیں اس لمحے کے لیے روک لیا ہو۔ آسمان پر دمکتے ہوئے ستارے ان کے درمیان ایک غیر مرئی رشتہ بنا رہے تھے، جو شاید الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ مراد شاہ نے آہستہ سے کہا، حور، آپ کبھی سوچتی ہیں کہ کچھ کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی تقدیر بناتی ہیں؟ حور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، ہاں، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم صرف کردار ہوتے ہیں جو تقدیر کے دھاگے میں بندھے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی کہانی خود لکھنے کا اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ مراد شاہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے چمک اٹھیں، جیسے اس کی باتوں نے اسے کچھ اور سمجھا دیا ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے حور؟ کیا ہم اپنی کہانی خود لکھ رہے ہیں؟ حور نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس سوال کا جواب خود میں تلاش کر رہی ہو۔ شاید ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وقت اور تقدیر کا ہاتھ بھی اہم ہوتا ہے۔ مراد شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تقدیر؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تقدیر ہمارے راستے خود بناتی ہے، اور پھر ہم اس میں بس چلتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ راستے ہمیں اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں ہم کبھی نہیں پہنچنا چاہتے، لیکن پھر بھی ہم وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حور نے دھیرے سے کہا، جیسے اس کی آواز میں کچھ گہری حقیقت چھپی ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے خود کو کھو دیتے ہیں؟ مراد شاہ نے سوال کیا۔ حور نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مراد شاہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم خود کو کھو دیتے ہیں، بلکہ یہ راستے ہمیں سکھاتے ہیں، اور شاید کچھ راستے ایسے ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت سکھاتے ہیں۔ مراد شاہ نے اس کی بات پر سوچتے ہوئے کہا، شاید آپ کی بات میں کوئی حقیقت ہو، بلکہ یہ راستے ہمیں سکھاتے ہیں، اور شاید کچھ راستے ایسے ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت سکھاتے ہیں۔ مراد شاہ نے اس کی بات پر سوچتے ہوئے کہا، شاید آپ کی بات میں کوئی حقیقت ہو، اور شاید یہ راستہ وہی ہو جو ہمیں ہمارے اندر کی حقیقت سے روبرو کرے۔ دونوں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں ستارے اپنے خوبصورت وجود میں چمک رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کے دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی خاموش گواہی کافی تھی۔ چاند کی روشنی میں ان کی نظریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور یہ جڑاؤ ایک ایسی کہانی کا آغاز کر رہا تھا جو وقت کے ساتھ اپنی حقیقت کو کھولے گی، ایک ایسی کہانی جس میں تقدیر، محبت اور خوش شناسی کا امتزاج ہوگا۔ چاند کی نرم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، جیسے زمانہ اور فضا کا تمام شور ان تک نہ پہنچ رہا ہو۔
ان کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو چکی تھیں اور دونوں اس لمحے کو، حقیقت کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحہ نہ تو ماضی کا تھا نہ ہی مستقبل کا، یہ صرف اب کا تھا، جس میں ہر لفظ، ہر خاموشی اور ہر سانس ایک گہری کہانی بیان کر رہی تھی۔ مراد شاہ نے کہا، حور، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تقدیر ہمیں اسی لمحے کی تیاری کراتی ہے جس کے لیے ہم کبھی تیار نہیں ہوتے۔ حور نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں، تقدیر کے راستے ہمیں اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان راہوں پر چلتے ہیں جنہیں کبھی ہم نے نہیں چاہا، لیکن وہ ہمیں اپنی حقیقت سکھا دیتی ہے۔ مراد شاہ نے اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر نرم لہجے میں کہا، آپ نے ٹھیک کہا حور، ہم اپنی کہانیوں کی تخلیق کار ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کہانی کے کچھ باب وہ ہوتے ہیں جو خود ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ حور نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ کسی گہرے راز کی دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید یہی اصل خوبصورتی ہے مراد شاہ، کہ ہم اپنی تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا حصہ مان لیتے ہیں، اور اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہمیں مزید مضبوط بناتی ہیں۔ مراد شاہ نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے حور، ایک ایسا سکون جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ شاید یہ وہ سکون ہے جو ہم سب کی تلاش میں ہے، لیکن وہ کہیں اور نہیں، بس اپنے اندر ہوتا ہے۔ حور نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سکون تب آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمیں اس مقام تک لے کر آ رہا ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا۔ چاند کی روشنی میں دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا، جو تقدیر کی گہرائیوں اور محبت کے لطیف لمحوں کا امتزاج تھا۔ یہ کہانی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ مل کر ایک نیا راستہ تشکیل دے رہی تھیں۔ مراد شاہ نے آہستہ سے کہا، حور، شاید ہمیں اپنی کہانی کو اس وقت کے حوالے کر دینا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی حقیقت نہ کھولے۔ حور نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید مراد شاہ نے شاید یہی کہانی ہمارے دلوں کے قریب ترین ہوگی جب ہم اس کے راز کا انتظار کریں گے۔ دونوں نے پھر سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند کی نرم روشنی ان کے درمیان ایک خاموش وعدہ کر رہی تھی۔ یہ کہانی ابھی شروع ہو رہی تھی اور اس کا ہر موڑ، ہر پل ایک نئے باب کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ان کی خاموش نظریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جیسے دونوں دلوں کے درمیان ایک گہری سمجھ قائم کر رہی ہوں۔ حور اور مراد شاہ دونوں جانتے تھے کہ یہ لمحہ صرف ایک ابتدائی اشارہ ہے جو آنے والی کہانی کے نئے باب کی ابتدا کر رہا ہے۔ مراد شاہ نے آہستہ سے کہا، حور، کبھی کبھی ہم اپنے دل کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، لیکن خوف ہمیں اس تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دل کی سچائی کا سامنا کیا ہے؟ حور نے دھیرے سے جواب دیا، کبھی کبھی سچائی اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا سامنا کرنے سے پہلے کئی بار ڈرتے ہیں، لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہم جان جاتے ہیں کہ سچ کا سامنا کرنا ہی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ مراد شاہ نے اس کی بات سنی اور اس کی آنکھوں میں خاص چمک دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کہانی میں وہ سچائی چھپی ہے جسے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حور نے گہری سانس لی، ہاں، شاید ہر کہانی میں ایک سچائی ہوتی ہے اور وہ سچائی اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک کہ ہم اسے تلاش نہ کر لیں۔ مراد شاہ نے اس کی باتوں پر غور کیا، پھر ایک ہنسی ہنستے ہوئے کہا، شاید ہم اپنے راستے خود بناتے ہیں، لیکن راستہ اکثر خود ہمیں ایک دوسرے تک لے آتا ہے۔ حور نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی تقدیر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک ایسی توانائی تھی جو لفظوں سے بھی زیادہ گہری تھی۔ یہ لمحہ دونوں کی تقدیر کا حصہ بن چکا تھا اور دونوں جانتے تھے کہ یہ کہانی ان کے درمیان صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی گہرائی، باتوں کا بیان کرے گی۔ مراد شاہ نے کہا، ہم سب اپنی تقدیر کے حصے ہوتے ہیں حور، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری کہانی اتنی خاص ہے، کیونکہ یہ کہانی ہمیں اس جگہ لے کر آئے گی جہاں ہم اپنی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ سکیں گے۔ حور نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا ہمیں انتظار تھا مراد شاہ۔ چاند کی روشنی میں دونوں کے دلوں میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ سفر محبت، سچائی اور خود شناسی کا تھا جو وقت کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچے گا، اور اس کہانی کا ہر نیا باب، ہر نیا موڑ ان دونوں کے لیے ایک نیا سبق اور ایک نیا موقع ہوگا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے دلوں کے راز کو دریافت کریں۔ چاند کی نرم روشنی میں دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہو چکا تھا، جسے وہ ایک دوسرے کی تقدیر میں گم ہو گئے ہوں۔
ان کے درمیان کی ہر خاموشی، ہر لمحہ ایک گہرے رشتے کی تعمیر کر رہا تھا جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ حور اور مراد شاہ دونوں نے اپنی زندگیوں کے نئے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کا نہیں بلکہ اپنے اندر کی سچائیوں کو بھی دریافت کرنے کا ہے۔ مراد شاہ نے آہستہ سے کہا، حور، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو کسی دوسرے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو ہمیشہ اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ حور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید یہی سب سے بڑی حقیقت ہے مراد شاہ، ہمیں خود کو جاننا پڑتا ہے، تبھی ہم دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں، اور یہی ہماری کہانی کا حصہ بن جاتی ہے۔ مراد شاہ نے اس کی باتوں کو دل سے محسوس کیا اور پھر آہستہ سے کہا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کہانی کا سچ صرف ہم دونوں کے درمیان ہے؟ حور نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں مراد شاہ، اس کہانی کا سچ تو ہمارے اندر ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے تب وہ سچ مکمل ہوگا۔ دونوں کی نظریں دوبارہ آسمان کی طرف اٹھ گئیں، جہاں چاند کی روشنی ہر چیز کو ایک خوابناک چمک دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ان کے دلوں میں ایک نیا شعور بیدار ہو رہا تھا، ایک ایسا شعور جو انہیں نہ صرف ایک دوسرے کے قریب لے آ رہا تھا بلکہ انہیں اپنی زندگیوں کی گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ مراد شاہ نے پھر کہا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا حور، ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور یہ کہانی ہمیں ہماری اصل حقیقت تک لے جائے گی۔ حور نے ان کے الفاظ پر غور کیا اور پھر نرمی سے کہا، ہاں مراد شاہ، یہ سفر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہی سب سے اہم ہے۔ ہم جتنا ایک دوسرے کو سمجھیں گے اتنا ہی اپنی ذات کو سمجھیں گے۔ چاند کی روشنی میں دونوں کے دلوں میں ایک گہری سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے تمام سوالات اور خدشات دور ہو گئے ہوں۔ ان کی کہانی کی تکمیل وقت کے ساتھ ہوگی اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کا ہر لمحہ ایک نیا باب لکھے گا، ایک ایسا باب جو ان کی تقدیر اور محبت کے سفر کو حقیقت بنا دے گا۔ یہ کہانی وقت کے ساتھ اپنا راستہ خود بنائے گی، اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی تب تک ان کے دلوں میں اس کا راز محفوظ رہے گا۔ حور اور مراد شاہ کے درمیان جو راستہ پروان چڑھ رہا تھا وہ نہ صرف وقت کا امتحان تھا بلکہ اس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے سمجھ کا عنصر بھی شامل تھا۔ چاند کی روشنی میں دونوں کے دلوں میں ایک گہرا رشتہ بن رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو الفاظ سے زیادہ قوت رکھتا تھا۔ مراد شاہ نے ایک دن کہا، حور، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیسے جان پاتے ہیں کہ کون سا راستہ ہمارا ہے؟ حور نے اس کی بات پر سوچا، پھر نرم لہجے میں جواب دیا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے لمحات دیتی ہے جب ہم اپنی تقدیر کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ مراد شاہ نے مسکرا کر کہا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ راستہ جو ہم نے چنا وہ ہمارا مقدر ہے؟ حور نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مقدر اکثر ہمیں خود نہیں ملتا، ہم انہیں خود تخلیق کرتے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہمارے درمیان ہے یہ بھی اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو چکی تھیں، جیسے ہر لفظ اور ہر سانس میں ایک گہری حقیقت چھپی ہو۔ ان کے درمیان ایک سکون تھا جو بتا رہا تھا کہ دونوں کو اپنی کہانی مکمل کرنے کا سفر شروع کر لیا ہے۔ مراد شاہ نے مسکرا کر کہا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ راستہ جو ہم نے چنا ہے وہ ہمارا مقدر ہے؟ حور نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مقدر اکثر ہمیں خود نہیں ملتی، ہم انہیں خود تخلیق کرتے ہیں۔ جو رشتہ ہمارے درمیان ہے یہ بھی اس تخلیق کا حصہ ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے میں کھو گئے، جیسے چاند کی روشنی میں ان کا رشتہ اور بھی مضبوط اور تمام کائنات ان کی محبت کی گواہ بن گئی ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے میں کھو گئے، جیسے چاند کی روشنی میں ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو رہا اور تمام کائنات ان کی محبت کی گواہ بن چکی ہو۔ ہوا کی نرم سرسراہٹ اور درختوں کی سرسبز آوازیں جیسے ان کے درمیان ایک غیر مرئی بندھن کی کہانی سنا رہی تھی۔ مراد شاہ کی نظریں حور کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور حور کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی سکونت تھی، گویا وہ دنیا کے ہر درد اور غم سے آزاد ہو چکے تھے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم ہوگا؟ حور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مراد شاہ نے اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہمیشہ کے لیے حور، تم میرے دل کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو اور یہ لمحہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاند کی روشنی میں دونوں کی عکاسی ایک دوسرے کے دلوں میں سم ہو گئی، جیسے ایک ایسا وعدہ جو وقت کی حدود سے آزاد ہو۔ اور اس رات جب زمین اور آسمان ایک ہو گئے، ان کی محبت کا راز کائنات کے ہر گوشے میں پھیل گیا، جسے کوئی بھی کبھی نہیں مٹا سکتا تھا۔
چاند کی روشنی میں دونوں کی عکاسی ایک دوسرے کے دلوں میں سمو گئی، جیسے ایک ایسا وعدہ جو وقت کی حدود سے آزاد ہو۔ اور اس رات جب زمین اور آسمان ایک ہو گئے، ان کی محبت کا راز کائنات کے ہر گوشے میں پھیل گیا، جیسے کوئی بھی کبھی مٹا نہ سکا۔ ہوا میں باندھی گئی اس کی دعائیں درختوں کی سرسراہٹ میں گم ہو کر ایک نئی زبان میں ڈھل گئیں، جو صرف وہ دونوں سمجھ سکتے تھے۔ حور کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے وہ دنیا کے سب سے خوبصورت خواب میں غرق ہو۔ ہم دونوں کا رشتہ کائنات سے بھی بڑھ کر ہے مراد، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مراد شاہ نے اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حور، ہماری محبت کی داستان کا آغاز تو ابھی ہوا ہے، اور یہ اس جہاں کی سب سے بڑی حقیقت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور اس لمحے جیسے زمین اور آسمان نے ان کا ارادہ سن لیا ہو، ہر چیز نے ان کے رشتے کے تقدس کو تسلیم کر لیا۔ ان کی محبت ایک کہانی بن کر نہ صرف ان کے دلوں میں بلکہ پوری کائنات میں محفوظ ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ چاہے وقت کتنا ہی تیز ہو، ان کا رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ یہ ایک ابدی وعدہ تھا جو چاند کی روشنی میں سچائی بن چکا تھا، اور اس لمحے جیسے زمین اور آسمان نے ان کا ارادہ سن لیا ہو، ہر چیز نے ان کے رشتے کے تقدس کو تسلیم کر لیا۔ ان کی محبت ایک کہانی بن کر نہ صرف ان کے دلوں میں بلکہ پوری کائنات میں محفوظ ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ چاہے وقت کتنے ہی تیز ہو، ان کا رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ یہ ایک ابدی وعدہ تھا جو چاند کی روشنی میں سچائی بن چکا تھا۔ صبح کا پہلا پہر آیا، لیکن ان کی محبت کی چمک رات کی تاریکی میں دھسی ہوئی تھی، جیسے ایک ستارہ جو کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ چکے تھے، اور اس محبت کی حقیقت جو ایک خواب کی طرح شروع ہوئی تھی اور ایک جاوید حقیقت بن چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں جو بھی چیلنجز آئیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حور نے مراد کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں بے شمار کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ ہماری محبت کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا مراد، یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، ہر لمحے میں، ہر سانس میں، ہر قدم پر۔ مراد شاہ نے اس کی باتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہاں حور، تمہاری محبت میں وہ طاقت ہے جو ہمیں کبھی شکست نہیں کھانے دے گی۔ ہم جہاں بھی جائیں گے یہ رشتہ ہمیں ہمارے ساتھ رہے گا، جیسے چاند کی روشنی جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ اور اس دن سے دونوں کا رشتہ نہ صرف ایک کہانی بن گیا بلکہ ایک نشانی بن چکا تھا جو ہر دل میں ایک ابدی محبت کا پیغام چھوڑ گیا۔ اور اس دن سے دونوں کا رشتہ نہ صرف ایک کہانی بن گیا بلکہ ایک نشانی بن چکا تھا جو ہر دل میں ایک ابدی محبت کا پیغام چھوڑ گیا۔ لوگ ان کی محبت کی باتیں کرتے اور ان کی کہانی کے بارے میں ہمیشہ ایک سرگوشی سنائی دیتی، جیسے زمین نے آسمان سے اور آسمان نے زمین سے محبت کی ایک مثال پیش کی ہو۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، جیسے دو ستارے جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ حور اور مراد شاہ کا رشتہ اب کسی بھی وقت کی قید سے آزاد تھا۔ ان کا ہر لمحہ ایک یاد بن چکا تھا، اور ان کی مسکراہٹ میں ایسا سکون تھا جو دنیا کے ہر درد کو مٹا دیتا۔ دونوں کا ہر دن ایک نیا وعدہ تھا، ایک نیا خواب، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت کی حقیقت جو کائنات کی ہر حرکت میں پوشیدہ تھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس کی کہانی ہمیشہ زندہ رہی، جیسے ایک کتاب جس کے صفحات کبھی نہیں مٹتے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے تھے کہ ان کی موجودگی ایک دوسرے کے لیے فطرت کی سب سے خوبصورت حقیقت بن گئی۔ ان کا رشتہ کسی بھی جغرافیائی حد یا وقت کی قید سے آزاد تھا، کیونکہ ان کا تعلق روحوں کی سطح پر تھا۔ چاند کی روشنی اب بھی ان کی رہنمائی کرتی تھی، اور جب بھی زندگی کی راہ میں مشکلات آئیں وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کو دوبارہ دریافت کرتے۔ ان کا رشتہ نہ صرف وقت کے ساتھ بلکہ زندگی کے تمام موسموں میں مضبوط تر ہوتا گیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ محبت ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گی، جیسا کہ چاند کی روشنی ہمیشہ رات کے آسمان پر چمکتی رہتی ہے۔ چاند کی روشنی اب بھی ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور جب بھی زندگی کی راہ میں مشکلات آئیں وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کو دوبارہ دریافت کرتے۔ ان کا رشتہ نہ صرف وقت کے ساتھ بلکہ زندگی کے تمام موسموں میں مضبوط تر ہوتا گیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ محبت ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گی، جیسا کہ چاند کی روشنی ہمیشہ رات کے آسمان پر چمکتی ہے۔ ان کی محبت ایک طاقت بن گئی جو نہ صرف ان کی زندگیوں کو روشن کرتی بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنی حقیقت کا احساس دلاتی۔ ہر وہ لمحہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ایک نئی امید اور محبت کا پیغام تھا جو فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اتنا ہی
ان کی محبت میں سکون اور امن کا اضافہ ہوگا۔ ایک دن جب موسم بدل رہا تھا اور ہوا میں ٹھنڈک آ چکی تھی، حور نے مراد کی طرف مسکرا کر کہا، ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچ ہو گئے۔ ہر درد، ہر رکاوٹ، ہر خوف ہمارے درمیان صرف ایک یاد بن کر رہ گیا۔ مراد شاہ نے اس کی بات کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہاں حور، ہمارا رشتے کا اصل راز یہی ہے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ترک نہیں کیا۔ تم میرے لیے وہ چاند ہو جو ہمیشہ میری زندگی کو روشن کرتا ہے۔ ان کی باتوں میں وہ محبت تھی جو وقت اور حالات سے آزاد تھی، اور ان کا رشتہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت راز کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ محبت نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر دل کے لیے ایک ابدی روشنائی بن کر چمکے گی، جیسے چاند کی روشنی ہمیشہ رات کے آسمان پر برقرار رہتی ہے۔ ان کی باتوں میں وہ محبت تھی جو وقت اور حالات سے آزاد تھی۔ ان کا رشتہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت راز کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ محبت نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہر دل کے لیے ایک ابدی روشنائی بن کر چمکے گی، جیسے چاند کی روشنی ہمیشہ رات کے آسمان پر برقرار رہتی ہے۔ دن گزرتے گئے لیکن ان کی محبت کی چمک کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ وعدے دہراتے جو انہوں نے چاند کی روشنی میں کیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ ایک مقدس سرگوشی کی طرح تھا جو صرف دلوں میں سنی جاتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک رات جب چاند پوری شدت سے چمک رہا تھا، حور نے مراد سے کہا، ہمیں کبھی بھی اپنے رشتے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں سب کچھ ممکن ہے۔ مراد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہم دونوں نے اس محبت کو حقیقت میں بدلا ہے حور، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کے دلوں میں زندہ رہے گی، جیسے یہ چاند ہمیشہ رات کے آسمان پر چمکتا رہے گا، چاہے دن ہو یا رات۔ ان کی محبت کی حقیقت جیسے چاند کی روشنی ہر دل میں اپنا نقش چھوڑ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رشتہ کسی بھی وقت کی قید سے آزاد ہے۔ وہ ہمیشہ ایک نئی روشنی کے ساتھ ان کی زندگیوں میں چمکتا رہے گا، جیسے کہ چاند کبھی بھی اپنے آسمان سے جدا نہیں ہوتا۔ زندگی کے تمام رنگوں میں وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون اور طاقت محسوس کرتے تھے۔ ان کا رشتہ ایک سچا یقین بن چکا تھا جو ہر آزمائش اور مشکل کو پار کرتا گیا۔ جیسے چاند کی روشنی میں رات کا سناٹا اور سکون ہوتا ہے، ویسے ان کی محبت میں بھی ایک غیر مرئی طاقت تھی جو دنیا کی ہر ہلچل کے باوجود انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھتی تھی۔ ایک رات جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان کی رنگت بدل رہی تھی، حور نے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ نہ صرف ایک دوسرے سے بلکہ خود سے بھی کیے تھے۔ ہم نے اپنی محبت کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا اور یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ مراد شاہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہم نے سچ میں ایک ایسی محبت کا وعدہ کیا تھا جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا اور کیا وہ ہر لمحے کی حقیقت بن گیا ہے۔ چاند کی روشنی جیسے ان کے رشتے کی گواہی دے رہی تھی، ویسے ان کی محبت کی کہانی بھی اس بات کی گواہ بنی کہ جب دلوں میں سچی محبت ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ ان کا رشتہ ایک ابدی چمک بن کر ہمیشہ کے لیے موجود رہا، جیسے چاند کی روشنی رات کے آسمان پر۔ یہ کہانی وقت کے ساتھ پھیلتی گئی اور ہر وہ شخص جس نے ان کی محبت کو دیکھا یا سنا، اس کے دل میں ایک نئی امید کا آغاز ہوا۔ ان کی کہانی نے ثابت کیا کہ جب دو دل سچے ہوتے ہیں تو ہر رکاوٹ، ہر درد اور ہر چیلنج محض ایک عارضی لمحہ ہوتا ہے۔ ان کی محبت میں وہ طاقت تھی جو ہر نظر انداز کیے جانے والے رشتے کو زندہ رکھتی تھی، جیسے چاند کی روشنی زمین پر سچائی کی علامت بن کر پھیلتی ہے۔ ایک دن جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاموش گوشے میں بیٹھے تھے، حور نے مراد سے کہا، ہم نے اپنی محبت کو جتنا سچ سمجھا اتنا ہی ہمیں اور بھی قریب لے آیا۔ ہماری کہانی صرف ہمارے درمیان نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ مراد شاہ نے اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، یہ کہانی ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی اور یہ کسی بھی لمحے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں کا رشتہ جیسے چاند کی روشنی ہر رات کے آسمان پر چمکتا رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور یہ ان کی محبت نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ابدی مثال بن گئی جو کبھی ختم نہ ہونے والی چمک کے طور پر زندہ رہی۔ چاند کی روشنی کی طرح یہ محبت ہمیشہ کی رہنمائی بن گئی اور ان کے رشتے کی حقیقت کو ہر دل نے اپنا لیا۔ لوگوں نے ان کی کہانی سن کر سیکھا کہ سچی محبت میں نہ صرف قربانی ہوتی ہے بلکہ اعتماد، احترام اور غیر مشروط وفاداری بھی ہوتی ہے۔ ان کی محبت کا اثر ہر جگہ پھیل گیا، جیسے چاند کی روشنی جو رات کی تاریکی میں ہر کونے میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔
جب بھی زندگی کی راہ میں مشکلات آئیں، لوگ ان کی مثال یاد کرتے اور دلوں میں ایک نئی امید اور عزم پیدا ہوتا۔ ان کا رشتہ اب صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک زندہ رہنمائی بن چکا تھا، جو ہر دل میں محبت کی اصل حقیقت کو جگاتا تھا۔ حور اور مراد اپنی محبت میں غرق ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے تھے، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ جانتے تھے ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بن کر رہ جائے گی، جیسے چاند کی روشنی جو کبھی مدھم نہیں پڑتی، ہمیشہ چمکتی رہتی ہے۔ اور یوں ان کا رشتہ ایک ایسی روشنی بن چکا تھا جو صرف ان کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک رہنمائی تھی، ایک ابدی حقیقت جو وقت کے ساتھ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ جیسے چاند کی روشنی ہر رات آسمان پر چمکتی رہتی ہے، ویسے ہی ان کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی، ہر دل میں، ہر لمحے اور ہر سانس میں۔ ان کی محبت ایک ایسی داستان بن گئی جس نے وقت کی ہر سرحد کو پار کیا اور ہر نسل کو اپنے اثرات سے جوڑا۔ جیسے دریا کی لہریں ساحل پر آ کر ملتی ہیں اور پھر دوبارہ واپس گئی، ویسے ہی ان کی کہانی ہر دل میں ایک نئی امید، ایک نیا عزم پیدا کر رہی تھی۔ ان کا رشتہ کبھی بھی صرف لفظوں میں قید نہیں رہا، ایک زندہ حقیقت تھا جو وقت کے کٹہرے میں اپنی حقیقت اور اہمیت کو ثابت کرتا تھا۔ ہر قدم پر، ہر فیصلے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کی تکمیل میں، جیسے دو الگ الگ رنگوں کا امتزاج ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی کا حقیقی مطلب وہی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا جاتا ہے، اور ان کی محبت نے دکھایا کہ اصل طاقت انسان کے دل میں ہے، اور جب دل کا راستہ صاف ہو تو ہر منزل آسان ہوتی ہے۔ ان کی محبت نے نہ صرف انہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی ایک نیا نظریہ دیا تھا۔ جب دلوں میں محبت اور اخلاص ہو تو رکاوٹیں محض ایک آزمائش بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مشکلیں اور تکالیف ہمیشہ آئیں گی، مگر جب آپ کا رشتہ مضبوط ہو اور آپ ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہوں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ان کا رشتہ وقت کے ساتھ اور بھی گہرا اور پائیدار ہوتا گیا، جیسے درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو کر اسے طوفانوں سے بچاتی ہیں۔ ان کی محبت میں ہر لمحہ اپنے وجود کا احساس دلایا، جیسے دھوپ میں روشن چراغ کا جلنا۔ جب دنیا نے ہمت ہارنے کی بات کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حوصلہ اور امید بنے رہے۔ اسے یقین تھا کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹنا ہے، اور ان کی محبت نے اس بات کو ہر دل میں اجاگر کیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کے ہر کونے میں اپنے قدموں کا نشان چھوڑ گئے، اور ان کا رشتہ ایک انمول مثال بن گیا کہ محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، چاند کی روشنی کی طرح جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ ان کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ ان کا رشتہ وقت کے دھاروں میں بہتے ہوئے ایک ابدی نشان بن چکا تھا، جسے دنیا کے ہر گوشے میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اور اسی طرح ان کی محبت نے نہ صرف ان کی زندگیوں کو روشن کیا بلکہ ہر دل میں امید کی ایک نئی کرن جگائی۔ وہ جانتے تھے جب تک محبت سچی اور پاک ہو، وہ ہمیشہ چمکے گی، جیسے چاند کی روشنی ہر رات آسمان پر جگہ بناتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح اسے کھانے کا اختتام ہوا۔